ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نشین ماں اور بہن، موضوع ہے اتباع رسول۔ آئیے بلا کسی تمہید کے اتباع کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ چلیے ایک آیت کریمہ سے اتباع کا مفہوم متعین کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف چھپ پڑا۔ اخلدہ مالا، چھپ پڑا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کو اٹھائیں، لیکن وہ خود چھپ پڑا پست کی طرف۔ ایک طرف ہے آسمان، ایک طرف ہے زمین، ایک طرف ہے رفع اور ایک طرف ہے اخلاد، میل الی الارض۔ اگر ہم اس کو چاہتے تو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو چھپ پڑا زمین کی طرف۔ ہم تو اسے آسمان کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ تو زمین کی طرف چھپ پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اتباع کا مفہوم متعین ہوا کہ ایک ہے متبع جو پیچھے چلتا ہے، اور ایک ہے متبع جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو یہاں خواہش متبع ہے، متبوع ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے چل پڑا اپنی خواہشات کا۔ مطلب یہ کہ اس کا دل جو کچھ کہتا ہے بس وہ وہی کرتا ہے، اس کی خواہش جو کہتی ہے بس وہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ متبع، متبوع جو کہے اسے چپ چاپ مان۔ دل جو کہہ رہا ہے وہ چپ چاپ مان لے رہا ہے۔ اس کی خواہش جو متبع ہے، یہ متبع چپ چاپ اس کی ہر بات مان لے رہا ہے۔ خواہش کہتی ہے ادھر جاؤ، ادھر چلا جاتا ہے۔ خواہش کہتی ہے ادھر چلا جاؤ، ادھر چلا جاتا ہے۔ خواہش کہتی ہے ادھر چلا جاؤ، ادھر چلا جاتا ہے۔ یعنی خواہش کو اس نے متبوع بنا رکھا ہے، وہ جو کہتی ہے یہ وہی کرتا ہے۔ تو متبع کا مطلب بھی معلوم ہو گیا، متبع کا بھی مطلب معلوم ہو گیا، اور اتباع کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ متبوع جو کہے تابع کو بھی کرنا چاہیے۔ اتباع کا مطلب سمجھنے کے بعد اب وہ آیت کریمہ جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس پر ٹھہر کر ہم ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ جانتے ہیں کس کی دعا ہے؟ یہ دعا حواریین کی دعا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، مفسرین نے لکھا ہے کہ خلص جو تھا،
اصفیاء جو تھے، خالص جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کل وہی 12 بچے تھے، 12 اتنا اچھا ایسا بتاتے ہیں کہ 12 بچے منع کرو. تو یہ دعا ہے کن کی؟ اصفیاء حواریین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار اور ان کے خاص حواریوں کی دعا ہے، اور بڑی عجیب دعا ہے. آج پہلے ہم اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. ابھی ربنا کو چھوڑ دے. آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب تو نے جو نازل کیا، کیا؟ انجیل، یہ کتاب. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی. من هو الرسول؟ عیسیٰ. تو بما انزلت انجیل اور الرسول عیسیٰ، گویا ایک طرف کتاب ہے اور ایک طرف رسول ہے. تقدیم کتاب ہے اور تاخیر رسول. اب دیکھیں، پہلے کتاب کا ذکر کیا گیا اور بعد میں رسول. اور یہ کتاب ہے اور ایک طرف رسول. اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ خالی کتاب پر ایمان لائیں، اس لیے کہ کتاب پر ایمان لانا یہ دعویٰ ہے اور ہر دعوے کی ایک دلیل چاہیے. ہم نے کہا آمنا بما انزلت، ہم انجیل پر ایمان لائے جو عیسیٰ پر اتری، یہ دعویٰ ہے، دلیل چاہیے. تو کہا واتبعنا الرسول، ہم نے عیسیٰ کی اتباع کی. گویا کتاب میں اور رسول میں اس طریقے کا لزوم ہے کہ ایک کتاب ہے اور ایک کتاب کا شارح ہے، ایک متن ہے. سمجھ میں؟ بما انزلتا سے مراد انجیل اور الرسول سے مراد عیسیٰ. تو کتاب پر ایمان لانا کافی نہیں ہوا، یہ دعویٰ ہے کہ ہم انزلتا پر ایمان لائے، انجیل پر، یہ کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. دلیل چاہیے اور دلیل ہے اتباع رسول. گویا اگر کوئی آدمی صرف کتاب پر ایمان لاتا ہے اور رسول کی اتباع نہیں کرتا، دعویٰ بلا دلیل نہیں تو کافی ہوتا. آمنا بما انزلت واتبعنا رسول کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے کہ بما انزلت یہ مقتضی ہے اور واتبعنا الرسول اتباع رسول اس کا مقتضا ہے، اور ہر مقتضی کے لیے مقتضا ہونا ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. گویا کہ ایک کتاب ہے اور ایک رسول ہے. کتاب کو اگر رسول سے جدا کر دیا جائے تو کتاب اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو. اگر صرف کتاب ہی ہو اور رسول نہ بھیجا جائے تو کتاب کی حیثیت اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو. کتنے لوگ جو قرآن ہی سے گمراہ ہو، جی قادیانی اسی سے استدلال کرتا. یہاں تک کہ کچھ بدنصیبوں نے تو عید میلاد النبی کا ثبوت نکال لیا قرآن سے. جی جناب، تو ہم کیا کہیں؟ یہ جو تم نے استدلال کیا کیوں غلط؟ اس لیے کہ تم صرف کتاب کو دیکھ رہے ہو، تم رسول کو نہیں دیکھ رہے ہو. کیا یہ جو استدلال تم نے کیا ہے کیا رسول اس کی اجازت دیتا ہے؟ رسول سے ثابت ہے؟ پتہ نہیں. تو گویا کہ اتباع رسول اس کی اس غلط حرکت کی جڑ ہے. آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، کتاب کے لیے رسول ضروری ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا.
اپنی مرضی سے کچھ بھی نکالنے لگے. اب ضروری ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں تاکہ ہم غلط چیزوں سے، غلط استدلالات سے اور غلط استدلالات کے نتیجے میں جس چیز پر ہم عمل کریں غلط نہ ہو. صحیح کتاب میں اور رسول میں لزوم ہے. کتاب بغیر رسول کے، رسول بغیر کتاب کے. ایک بات یہ معلوم ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں بڑی عجیب ہے کہ یہ حواریین کی دعا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے انت لست وحدک فی ھذا الطریق، تم اس راستے پر تنہا نہیں ہو. فلک اخوۃ سبقوک، تمہارے کچھ بھائی ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے. وَإِخْوَةٌ سَيَأْتُونَ بَعْدَكَ، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو تمہارے بعد آنے والے. گویا کہ اتباع رسول کوئی نئی چیز نہیں ہے. تم سے پہلے بھی رسول کی اتباع کرنے والے موجود تھے اور بعد میں بھی آنے والے. یہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لانے کے بعد اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں. گویا انت لست وحدک فی ھذا الطریق، اتباع رسول میں تم تنہا نہیں ہو. اس سے پہلے بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اتباع رسول کریں. جیسے روزہ رکھنے میں تم تنہا نہیں، حج کرنے میں تم تنہا نہیں. اس سے پہلے لوگ روزہ رکھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو جیسے ان تمام اعمال میں تم تنہا نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. ایسے ہی اتباع رسول میں تم تنہا نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کی بات کو بھی تسلیم کیا جائے. کتنا پیارا تبصرہ ہے نہیں. لست وحدک فی ھذا الطریق فلک اخوۃ سبقوک، اتباع کرنے والے تم سے پہلے بھی گزرے ہیں اور تمہارے بعد بھی آنے والے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا. آپ دیکھو آمنا بما انزلت، ہم ایمان لائے. اس کے بعد اتباع کا ذکر. اس کا مطلب الایمان لا بد له من اتباع. اگر ایمان لائے ہو تو ایمان کے لیے اتباع ضروری ہے. الایمان لا بد له من اتباع، اس لیے کہ ایمان کے بعد اتباع کو ذکر کیا گیا ہے. گویا کہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو اس دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ اتباع کرے. الایمان لا بد له من اتباع. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اور دعا کتنی پیاری ہے. مفسر لکھتا ہے کہ یہاں پر حرف ندا کو حذف کر دیا گیا. حذف منہ یا الندا، ندا جائے ندا کو یہاں پر حذف کر دیا گیا. کیوں؟ استشعارا لشدت قربہ. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تمہارے بہت ہی قریب ہے. تم کو سیڑھی اڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، کچھ وسیلے ایسے جن کی اجازت دی گئی، اسی میں اس کا جواب. کون سا وسیلہ لینا چاہیے بتایا گیا. ربنا، ربوبیت کا جو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے. جی دیکھیے، گویا دعا میں توسل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اہمیت توسل فی اجابت الدعاء. دعا میں اگر وسیلہ لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دعا میں وسیلہ کس چیز کا لیا جائے. تمہارے بنائے ہوئے جو ڈھکوسلے ہیں ان کی، یا جو اس کی اجازت رسول نے دی ہے، قرآن نے دی ہے. دیکھو پہلے تو یہ بول رہا ہے کہ یا ربنا نہیں کہا، حذف منہ یا الندائی، ندا کی یا کو حذف
ربنا کہا گیا، یا کو حذف کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا سے پکارا جاتا ہے کوئی دور ہو تو آواز کو سنتا رہا، یا کو حذف کر دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ رب تعالی ہمارے قریب ہے، قریب ہے، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. ایک اور وسیلہ بھی کیسا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، ربوبیت کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم حسن ہے. ربنا آمنا، یہ مطلب حرف ندا کو حذف کرنے کا مفاد معلوم ہوا، استشارا لشدت قربہ. اور دوسرے یہ کہ وسیلہ لیا جائے تو کس کا لیا جائے؟ جس کی اجازت شریعت کی دی، تمہارے بنائے ہوئے وسیلے سب نقوص ہے. تو ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. اور تمام انبیاء کرام نے جب بھی دعا مانگی ہے، آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن حکیم میں تمام انبیاء کرام کی جو دعا مذکور ہے اس میں اسی صفت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ربی انی مسنی الضر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حوالہ دیا گیا. اور کہیں بھی ربنا کے ساتھ کیا نہیں لایا گیا. تو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، دونوں میں تعلق بھی معلوم ہوا کہ ایمان میں اور اتباع رسول میں تلازم ہے. ایک کو چھوڑ کر کے ایک کو نہیں لیا جا سکتا، یہ ضروری ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ آپ رسول کی اتباع کریں کتاب پر ایمان لانے کے بعد. آپ سے پہلے بھی گزر چکا. لہذا کوئی کہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو وہ یہ مانے کہ مجھے رسول کی اتباع کرنی ہے. اور یہ تو عقلاً ثابت ہے. کوئی کہے کہ ہم رسول کی اتباع کیوں کریں، ہمارے پاس کتاب ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ القرآن یأمر بما لم یفصل کیفیت ادائی. قرآن حکیم بہت ساری ایسی باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے جس کی ادائیگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. کہتا ہے روزہ رکھو، کیسے رکھنا ہے؟ کیفیت ادا معلوم نہیں. حج کرو، کیسے کرو؟ قرآن کہتا ہے حج کرو، عمرہ کرو، کیسے؟ کیفیت ادا معلوم نہیں ہے. زکات دو، کیسے؟ کیفیت ادا معلوم نہیں. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول کی اتباع ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بات اجمالی طور پر کہہ دی گئی، تفصیل معلوم نہیں، کیفیت معلوم نہیں، تو ہم اس عبادت کو کس طرح کریں، کیسے کریں؟ کرو، کیسے کرو؟ تو کرو یہ ہے کتاب، اور کیسے کرو یہ ہے رسول. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اتباع کریں. یہ مطلب ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اچھا آگے ایک ٹکڑا بڑھایا جا رہا ہے، بڑا عجیب ہے. آپ قرآن پر ایمان لے آئے، آپ اتباع رسول کے قائل ہو گئے، آپ اس کا تحفظ کس طریقے سے ہو؟ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اور یہ مان لینے کے بعد کہ ہم اتباع رسول کریں گے، اس کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحبت صالحین، صحبت اخیار ضروری ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، یہ ضروری ہے، صحبت ضروری ہے. آپ نے وہ 100 قتل کرنے والے آدمی کی بات نہیں دیکھی، وہ 99 کو 2 سے مار کے آیا تھا. پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ اب بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں؟ تو بجائے عالم کے کسی صوفی کے پاس، راہب کے پاس، اور بیچارہ غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے مارا گیا. 100 کی عدد پوری ہوئی، 100 کی عدد غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے مارا گیا. ارے تو 99 قتل کر کے آیا ہے، تیری توبہ اللہ قبول کرے گا؟ اس نے اس کے گناہ دیکھے، اللہ کی رحمت نہیں دیکھی. اللہ کی رحمت نہیں دیکھی. اور ایک نکتہ بتاتا کہ یہ رحمت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی سے کہہ دیا گیا کہ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں. کس چیز کی وجہ سے جائیں؟ رحمت کی وجہ سے. اور رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟
اگر رحمت حاصل کرنا ہو کوئی پوچھے کہ کیا، ابھی ہم بتاتے ہیں رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے جی. تو پہلے اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ ان دونوں کی بقا کے لیے، نیکی کی بقا کے لیے ہم کیا کریں؟ صحبت اخیار ضروری ہے. وہ 100 قتل کرنے کے بعد اس آدمی سے پوچھتا ہے عالم و اہل الارض، پتہ یہ چلا مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے، مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے جو علم رکھتا ہو، نہیں تو وہ راہ پہ سے مارا گیا ہو. عالم و اہل الارض نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا، فلاں گاؤں میں چلا جا، فلاں جگہ پر چلا جا، اس لیے کہ جہاں تو رہ رہا ہے انہا قوم سوئی، یہ برے لوگ ہیں، یہاں برے لوگوں کی صحبت میں مت رہے. اس کا مطلب صحبتیں آدمی کے عقائد کے اوپر، اسی وجہ سے بعض علماء ایسی کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں جن کتابوں کے پڑھنے سے آدمی کا عقیدے کے اوپر ضرر پڑ سکتی ہے، آدمی کا عمل متاثر ہو سکتا ہے. اس نے کہا انطلق الی ارض کذا، یہ زمین چھوڑ دیں، برے لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کی زمین میں چلا جا، کچھ لوگ ہیں وہاں فلاں جگہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے رہ. کیا کہنا بھائی؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ بھی عجیب بات ہے کہ لکھ دے تو ہم کو شاہدین کے ساتھ. شاہدین کے ساتھ کون شاہدین؟ شاہدین اے نبی، اس لیے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا کہ میں نے اے اللہ ان تک تیری بات پہنچا. تو یہ النبیین ہے، اور النبیین کے ساتھ ساتھ یہ امت محمدیہ بھی داخل ہے. ابن عباس کی ایک روایت ہے جو اسناد جید کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں الشاہدین سے مراد امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ گواہی دے تمام امت کے تعلق سے کہ ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے تمام انبیاء نے رسالت کو، اللہ کے پیغامات کو اپنی قوم کو پہنچا دیا. وہ سوال کریں گے تم تو حاضر نہیں تھے، تم تو حاضر نہیں تھے، کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ گواہی دینے کے لیے آئی وٹنس ہونا ضروری ہے. تم نے دیکھا ہے وہ قوہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا نہیں تھا، تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہو، مشاہدہ کیا ہو، تو آپ مشاہد کیسے ہو؟ آپ نے تو دیکھا نہیں. بتایا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے جتنے بھائی گزرے ہیں انبیاء تمام نے اپنی امت کے پاس بلا کم و کاست اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خالی بات نہیں ہے، مقام شہود ہے، گویا کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کے قول کا. آدمی یہ نہ سمجھے کسی ہوائی بات ہے، مقام شہود ہے، آپ نے دیکھا نہیں، رسول کہتے کہ یہ چیز ہے تو وہ گویا کہ آئی وٹنس کے منزلے میں، شہود کے منزلے میں یہ مقام ہوتا ہے رسول کی بات کا اور رسول کی اتباع کا. تو فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں لکھ دے تو شاہدین کے ساتھ کہ ہم نیک لوگوں کی صحبتیں ہمیں میسر آئیں، ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل صالح رہے. برے لوگوں کے درمیان رہ کر کے ہمارا عقیدہ اور عمل خراب رہا، صحبتیں اثر ڈالتی ہیں. وہ سعدی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستان، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. سعدی لکھتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یابیری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم. وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی رستم. سعدی کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس گیا، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، پہلے یہ صابن تو دے رہے ہیں آج کل کے ہیں، اس نے ایک خوشبودار مٹی دی جس میں خوشبو آ رہی. کہنے لگے کہ وہ خوشبودار مٹی جب میں نے لگا کر کے غسل کیا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے، اس لیے کہ میں تیری تلاویز خوشبو سے مست. تو مٹی نے کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن میں ایک مدت تک پھولوں کے ساتھ
تو جمال ہمنشی در من اثر کر وگرنہ منہما خاکم کے استم، میرے ہمنشی کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں مٹی کی مٹی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق، عقائد اور اس کے اعمال کے اوپر غلط صحبتوں کا اچھی صحبتوں کا اثر ہے۔ لہذا صحبت اخیار ضروری ہے، صحبت سیاہ ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ تو فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یہ اس آیت کریمہ کا ایک ہلکی سی اشارہ ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پورا منظر نظر آئے گا اس آیت کریمہ میں، اور اتباع کے مفہوم کے ساتھ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اتباع کے مقابل میں جانتے ہیں ہمیشہ مقابلے میں کیا پیش کیا گیا ہے؟ ہمیشہ یہ تاریخ ہے کہ جب بھی انہیں اتباع کی دعوت دی گئی کہ آؤ رسول کی اتباع کرو، آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا ہے؟ قرآن حکیم نے اس تاریخ کو نقل کیا ہے کہ ہمیشہ اتباع کے مقابلے میں انہوں نے کیا پیش کیا دنیا والوں نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ لیجیے جناب، کہا گیا کہ تمہیں اتباع کس چیز کی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ کی، اور دو ہی چیزیں نازل ہوئی ہیں، کیا؟ قرآن۔ جو چیز نازل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ دلیل حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کو مضبوط سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہونے۔ اب دیکھو دو چیزیں چھوڑی، یہ ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، صرف قرآن نہیں اترا ہے بلکہ قرآن کی تفسیر بھی اتری ہے، یہ آپ کیسے کریں اس چیز کو یہ بھی اللہ نے بتایا۔ تو ما انزل اللہ میں دونوں چیزیں داخل، وہی۔ اچھا جب کہا گیا کہ آؤ ما انزل اللہ کی طرف، تو وہی جواب جو ان لوگوں نے دیا تھا آج وہی جواب دیا جاتا ہے۔ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ کہتے آؤ قرآن و حدیث کی طرف، اہل حدیث کی طرف تو یہی ہے نا، آؤ قرآن و حدیث، کہتے نہیں بھائی بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ پوری تاریخ قرآن حکیم نے بتائی۔ یہ جب بھی یہ کہا گیا کہ آؤ ما انزل اللہ کی اتباع کے لیے، تو انہوں نے اس کے مقابل میں ایک دوسری قسم کی اتباع کو سامنے رکھا، کیا؟ بل نتبع، اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اس لیے دیکھو اس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، دلیل کچھ نہیں، ہم نے پایا ہے، بس ایسا کر رہے تھے، ایسے کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، کر رہے، دلیل نہیں۔ وہ لوگ بھی دلیل نہیں دے سکے سوائے اس کے کہ نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ اور شرک کی اور بدعت کی تو کہیں دلیل ملتی نہیں، کائنات میں ان دونوں کے اوپر کوئی بھی دلیل موجود نہیں، نہ دلیل عقلی موجود ہے، نہ دلیل نقلی موجود ہے، نہ دلیل اثری موجود ہے، کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ غلط چیز کے اوپر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ وہ تو ارض خبیثہ پہ اگا ہوا ایک درخت ہوتا ہے، جھٹکے سے اکھاڑ لیا جائے، کچھ تست من فوق الارض ما لها من قرار، اس کا حال وہی ہے۔ شرک کے دلائل اور بدعت کے دلائل کا یہی حال ہے، اسے دلیل کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا یہ تو ہوا اتباع کا مفہوم اور اتباع کی ضرورت اور اتباع کے بارے میں قرآن و سنت کا فیصلہ۔ اتباع کس طریقے سے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اتباع میں دیوانے بن جاؤ تب اتباع ہے۔ اتباع میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ لوگ تم کو کہیں ارے یہ تو اتباع کے معاملے میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ چلیے مستدرک کے آگے ایک صحیح روایت پیش کرتا تھا، حدیث اس طرح سے کیا کرے؟ النافع رحمہ اللہ قال لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، رواه الحاکم فی المستدرک۔ امام حاکم مستدرک لائے ہیں، حضرت نافع کہتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں متبع رسول، ان کے ساتھ متبع رسول ہی لگتا ہے کیا؟ حضرت عبداللہ عمر کے بارے میں کہتے ہیں لو رأیت
ابن عمر یتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو دیکھتا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے آثار کی، نبی کے احادیث کی کس طرح اتباع کرتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ کرتے تھے کہ تم فوراً کہہ بیٹھتے ہاں مجنون، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے یہ۔ اس کا مطلب اتباع کے اندر دیوانہ وار، دیوانگی کی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تب تک اتباع میں مزہ نہیں آتا۔ اور کیسی اتباع کیا پر ایک حدیث بڑی عجیب و غریب ہے، چلے پڑھ لیں، اس کو امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا یہ دروازہ، اس لیے کہ عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مرد اور عورتوں میں اختلاط ہو جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا ظاہر فرمائی، کیا؟ لو ترکنا هذا الباب للنساء، کاش، دیکھیے آپ ایک تمنا کر رہے ہیں، کاش ہم اس دروازے کو صرف عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اتنا کہا، کیا کہا؟ کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے، عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت ابن عمر نے اتنا ہی سنا تھا، کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ بات آگے گئی نہیں، نافع کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر موت تک کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں، اتباع کا یہاں دس سے کرا، نبی خالی تمنا کرا، زندگی کا یہ شخص اس دروازے سے داخل، جبکہ نبی نے ممانعت نہیں، اس دروازے سے داخل ہونا منع، آپ نے صرف تمنا صحیح، تمنا پہ اتنا سخت نافع کا بیان کہ اس دروازے سے عبداللہ ابن عمر کبھی بھی زندگی میں داخل حتی موت تک اس دروازے سے داخل، ایسے تاریخ نہیں بدلتے ہیں، صحابہ نے جو تاریخ بدلی ہے اور اللہ نے جو نوازا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کی اتباع کی وجہ سے۔ ہمارے پاس تو اس اتباع کا عشر اشیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے اوپر قربان ہو جائے، اتنی حیرت تک کی اس بات، ممانعت نہیں کیا، پھر تمنا ظاہر، آج زندگی بھر دروازے سے داخل آئے، دل تڑپ جاتا ہے، اتباع اسی بھی ہوتی، اس طرح کی اتباع۔ ایک بات اور، نبی اگر کہتے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تو اگر حالات بگڑ بھی جائیں، حالات کتنے مخدوش کیوں نہ ہو جائیں، کسی آدمی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا خلاف کر سکے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في المسجد في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار، قالت وما يمنعه أن ينهى، قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، غور سے دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا کی ایک بیوی تھی، کئی کی شادیاں تھی، تو ایک بیوی تھی کہہ رہے ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے میرے ابا عمر کی ایک بیوی تھی، ایک عورت تھی جو صبح کی اور عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتی، حاضر ہوتی تھی برابر، تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعت فی المسجد، وہ جماعت کے ساتھ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتی۔ حالات بڑے خراب تھے، واقعہ بھی ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک عورت نکلی، ایک آدمی نے اس کو اوپر چادر ڈالی اور کھینچ کر کے دوسری طرف لے گیا اندھیرے میں، اس کے ساتھ بدکاری کی جی، تو حالات مفتوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفتوش حالات دیکھ کر کے کہتے تھے کہ عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، گھروں میں پڑھ لیں، ان کی نماز گھر میں ہوتی ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن یہ ان کی جو بیوی تھی یہ مانتی نہیں تھی۔ ایک آدمی نے کہا فقیل لما تخرجین، ارے بھائی کیوں نکلتی ہو، تمہارے لیے ضروری تھوڑی ہے مسجد میں جانا، تم کیوں نکلتی ہو؟ وقد تعلمین، جبکہ تمہیں معلوم ہے ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکرہ ذلک ویغار، حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے اور تم ان کی بیوی ہو، تو حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم مسجد میں جاؤ، انہیں غیرت آتی ہے کہ کبھی کچھ ہو جائے تو وہ یغار، انہیں غیرت آتی ہے اور اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ بیوی بھی دیکھو کیسی ہے، بیوی کیسی ہے، حضرت عمر کو ناپسند ہے، مخدوش حالات ہے یار، بیوی کو نہیں جانا چاہیے مسجد میں، ایسا ان کی نماز گھر میں ہو جائے۔ اب کسی نے کہا جب تمہارے شوہر کو یہ چیز ناپسند ہے تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں غیرت آتی ہے کہیں کچھ ہو ہوا جائے، جانتی ہے کیا بولیے؟ کہتی ہے وما یمنع ان ینہانی، کون سی چیز انہیں روک رہی ہے مجھے منع کرنے سے؟ وہ بولے نا منع کرے مجھے اور کہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، نہیں جانا ہے، ایسا کرے ما یمنع ان ینہانی، کون سی چیز منع کر رہی ہے ان کو کہ مجھے روکے؟ تو کہتے جانتے ہو ناپسند کرنے کے باوجود بھی ایک چیز ان کو روک رہی ہے، تم سے کہہ نہیں پا رہے، منع نہیں کر پا رہے، کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، نبی کا یہ حکم ہے نہ روکو، یہ نہ روکنے کا جو قول ہے جو حدیث ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر غیرت کے باوجود اور ناپسندیدگی کے باوجود اپنی بیوی سے کہہ نہیں پا رہے مت جاؤ، مت جاؤ، یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے جی، مت جاؤ یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے، اور نبی نے جب اجازت دے دی تو اس اجازت کو کوئی ممنوع چیز میں نہیں بدل سکتا۔ فائدہ ہے یہ نبی نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، حالات کیسے بھی خراب ہو کیا ہو جائے تو بھی آپ اتباع رسول کے خلاف نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات اور، کوئی فعل کسی سبب کے تحت، کسی سبب سے کوئی عمل ہو رہا ہے، بھائی اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو سبب جب ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے نا، سبب نہ رہے تو مسبب بھی نہیں رہتا، یہ تو قاعدہ ہے، لیکن شریعت میں ایسا نہیں چلتا کہ سبب نہ رہے تو مسبب بھی نہ رہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتان فقال إنا آمنون ولا نخاف أحدا قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد بن مسندی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، ذرا غور سے دیکھا حدیث دیکھیں یہ عجیب ہے۔ ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی رکعت ہے، سفر میں ہم کتنی نماز پڑھیں؟ کہا کہ الصلاۃ فی السفر رکعتان، سفر میں 2 رکعت، 4 والی 2 ہو جاتی، 3 والی 1.5 نہیں پڑھ سکتی، 4 والی 2 ہو جاتی، برابر ہے، اور 2 والی 1 نہیں پڑھ سکتی، تو سفر میں نماز 2 رکعت۔ اب دیکھو یہ حدیث آ گئی، اب اس کے بعد یہ ایک قیاس پیش کر رہے ہیں، کیا؟ فقال انا آمنو
ہمیں امن ہے، کوئی خوف ووف تو ہے نہیں. ولا نخاف احدا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، حالات اچھے ہیں، چاروں طرف امن و امان ہے اور ہم کسی سے ڈر بھی نہیں رہے. تو پھر سبب نہیں ہے نا. کبھی خوف رہتا تھا، امن نہیں رہتا تھا، اور اسی طریقے سے کوئی تکلیف رہتی تھی، ہم ڈرتے تھے کسی سے کہ بھی سجدے میں کوئی سر نہ اتار دے. تو اب تو ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، اللہ نے غلبہ دیا اسلام کو، ہم ڈرتے نہیں کسی سے اور چاروں طرف امن ہے. انا آمنون ولا نخاف احدا، انہوں نے پیش کیا کہ ہم امن و امان میں ہیں اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے. تو اب نماز کو قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 کو 4 ہی پڑھ لو، 4 کو 4 ہی پڑھ لو. 2 رکعت کیوں پڑھیں ہم؟ اس لیے کہ سبب تو اب ہے نہیں. اتنا جواب دیا انہوں نے، کیا؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ جواب ہونا چاہیے، نہ قیل نہ قال، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سبب موجود نہیں ہے، سبب وبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا ہے، تو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، سبب موجود نہ ہونے کے باوجود بھی سنت نہیں چل سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا سبب موجود نہیں تو مسبب موجود نہیں. جی اللہ اکبر، یہ ہے اتباع کا مقام، اتباع کا. اور ایک بات اور، اگر وہ کسی کو دیکھ لیتے کہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے تو بعض صحابہ تو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، ڈانٹ دیتے کتنا بھی بڑا آدمی. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، مان کعب بن عجرۃ قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه مسلم في کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت کعب بن عجرہ ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا. یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد کوفہ ہے. دخل مسجد اے مسجد کوفہ، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ام حکم یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن اخت بھانجے ہیں. یہ کون؟ یہ جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے خطبہ بیٹھ کر دے رہے ہیں. حضرت معاویہ کے بھانجے، ابن اخت ہے ان کے بھانجے، وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے جمعہ کا. صحابی کہتا ہے انظروا الی ھذا الخبیث. کوئی حاکم کو تو بول سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر. لیکن جن کے دلوں میں سنت کی محبت ہو، سنت کا جذبہ ہو، وہ اگر نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں گے تو جذبہ تو ضرور انگڑائیاں لیتا ہے، تنقید تو ضرور کرے گا. کہا اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تجارت کی چیز کوئی دیکھتے یا کوئی لہو لہیب دیکھتے تو آپ کو جھٹک کر ایک طرف کر دیتے، جبکہ آپ اس وقت کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. دیکھا قائمن سے استدلال کیا ہوا کہ نبی کا طریقہ یہ تھا، نبی کی سنت یہ تھی کہ جمعہ کا خطبہ منبر پر آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے، اور یہ اس کو الٹا کر رہا ہے، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. تو اسے کیا کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو. کتنا بڑا نقد ہے. ایک حاکم کے سامنے اس طریقے کی بات کہنا بہت بڑی جرات مانگتا ہے، بہت بڑی جرات مانگتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا. یہ صحابہ تھے، اس لیے کہ انہیں سنت سے محبت تھی، سنت سے پیار تھا، زیادہ برداشت نہیں کرتے تھے اگر کوئی چیز خلاف سنت دیکھتے. تو یہ چند حدیث تھی. اب اس کے بعد ہم آخری بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کی اتباع نہ کرے، رسول کی مخالفت کرے، تو طلبہ کے لیے 2 نقطے ہیں. اس آیت کریمہ سے آپ لوگ گزرتے ہیں لیکن شاید آپ کی نگاہ نہ گئی. دیکھو فرمایا اللہ تبارک و فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ہم اس پر 2 نقطے بتانا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہیں ڈرنا چاہیے. کن کو؟ جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی سنت کی مخالفت، رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے انہیں؟ ڈرنا چاہیے. نکتہ یہ ہے کہ ڈرنے کے لیے لفظ آتا ہے خافا یا خاف.
ڈرنا. لیکن یہاں ہزارہ یحذر کیوں خافا یا خاف ترجمہ ہم کیا کریں؟ انہیں ڈرنا چاہیے. تو یہاں فلیخف کہنا چاہیے تھا, انہیں ڈرنا چاہیے. جو لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں کیوں یہاں پر حضر یحذر لائے؟ یہ قرآن ہے, بلاغت بڑی عجیب و غریب کتاب, کائنات میں عجیب و غریب کتاب موجود ہے. خوف میں اور حذر میں فرق کر. جی خوف میں مخوف سامنے موجود ہو یا موجود نہ ہو, جس چیز سے ڈرا جائے وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے خوف, ڈرنا چاہیے. لیکن اگر وہ خوفناک چیز وہ مخوف سامنے موجود ہو تب کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں, ہم لوگ ناؤ میں پڑھتے تحذیر پڑھتے, سامنے آ گیا تو کیا بولتے صیغہ تحریر تحذیر استعمال, ارے ایاک والحیہ, ارے صاف 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 صاف. تو اس کو کیا بولتے ایاک والحیہ. ایاک والحیہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تحذیر کا لفظ لایا گیا, ایاک والحیہ, ارے بچ بچ صاف صاف صاف. تو وہاں پر تحذیر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ صاف سامنے دکھا ہے. عجیب بات یہ ہے, ہوشیار ہو جاؤ, وہ فتنہ بالکل تمہارے سامنے ہے, سامنے ہے تمہارے, تبھی تو ڈرایا جا رہا ہے. گویا کہ وہ مخوف جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. ایاک والحیہ, یہ مطلب ہے تحذیر, اس میں خوف نہیں لائے گا, اس لیے کہ وہ مخوف وہ جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ چیز سامنے. اس کا مطلب جو سنت کی مخالفت کرے وہ خوفناک چیز جو تمہارے اوپر آنے والی ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے, تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہیں, سامنے ہی ہے. اور اگر خوف خطرہ سامنے دکھائی دے تو ہر عقل مند آدمی اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ فرماتا وہ خطرہ تمہارے سامنے ہے, بے وقوف آدمی ہوگا جو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے اسے باز نہیں آئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اچھا, اور اب یہاں دو چیزیں لائی. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو دو چیزیں, فتنۃ ایک او عذاب علیم, جی, اور دونوں مستقل. یہاں بھی ان تصیبہم اور او یصیبہم, گویا کہ یہ دونوں چیزیں مستقل ہیں, فتنہ بھی مستقل اور عذاب علیم بھی مستقل. یہ نقطہ. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فتنہ کا تعلق دل سے اور عذاب علیم کا تعلق اعضاء و جوارح سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہو تو دل میں بدعت آ جائے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دل میں نفاق آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو دل میں شرک آ جائے گا. شرک, بدعت, نفاق, یہ تمام بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں, اسے کہا گیا فتنہ. تو تمہارے دل خراب ہو جائیں گے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرو گے. تو دل کی بیماریاں جو آئیں گی, ان دل کی بیماریوں کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا اور کہا گیا مستقل ہے ایسا, ان تصیبہم فتنہ, پھر دہرایا گیا او یصیبہم عذاب علیم. یہ جو آگے آ رہا ہے عذاب علیم یہ بھی مستقل ہے, اس کا تعلق ہے بدن سے. قیل الزلازل, زلزلے, القتل, موب لنچنگ, کہیں بھی تم کو پکڑ لیا جائے گا مار دیا جائے گا, عذاب علیم. جی, اور تسلط سلطان جائے, جیسا کہ جعفر ابن محمد کا قول امام قرطبی میں جو ہے نقل کیا ہے کہ تسلط سلطان جائے, ظالم بادشاہ کا تسلط, ظالم بادشاہوں کو, ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے اور تمہارے جسم کے ساتھ وہ جیسا سلوک کرنا چاہے ویسا کر سکتے. اللہ اکبر, کتنی عجیب و غریب آیت ہے. خطرہ بالکل سامنے, اللہ فرما رہا ہے خطرہ بالکل سامنے. اسی وجہ سے حذر کا لفظ استعمال فرمایا گیا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایک اور بات کہہ دوں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا رحم اگر آپ کو گھیر تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال پیکا نہیں کر سکتی. اگر اللہ کا رحم ہے آپ کے اوپر, بندہ دعا کرتا ہے میرے رب میں تیرے رحم کے قابل رحم ہے, رحم فرما. جو
بندہ یہ بولتا ہے قابل رحم ہے، میرے اوپر رحم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے. معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اوپری ہوئی صفت الرحمن رحم ہے، اور اسی صفت رحم کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے. اللہ نے فرمایا دیکھو 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 تطابق ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها. خالی ہم عطا نہیں کرے، لکھ دیا ہے، اور کسی چیز کو اللہ لکھ دے وہ چیز یقینی ہو جائے. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اچھا فساکتبوها، یہ رحمت میں لکھ دے رہا ہوں. فساکتبوها سیکتب تلک الرحمہ، فساکتبوها یہ رحمت میں لکھ دے رہا ہوں، اور میرا لکھنا یقینی ہے کہ وہ پہنچے گی تم کو. کس کو؟ جب تقوی اختیار کرے. برابر. فساکتبوها للذین یتقون. اچھا ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تفصیل آگے ہے، بیچ میں واو کی فصل نہیں لائے گی، اس کا مطلب اس کا تعلق پہلے سے ہے. فرمایا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اس میں دو تین نقطے میں اور بیان کروں گا. کہا گیا کہ میں رحمت لکھ دے رہا ہوں. جی میں رحمت لکھ دے رہا ہوں ان کے لیے، تقوی والوں کے لیے. اچھا زکات دینے والوں کے لیے. اچھا اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے. یہ کون ہے؟ یہ سب کب قابل قبول ہے؟ جب الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جب اتباع کریں گے یہ رسول کی جو نبی ہے امی ہے. رسول اور نبی میں فرق طلبہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت ہے، نئی شرع جدید کے ساتھ اگر بھیجا گیا ہے تو رسول، اور اگر شرع جدید کے ساتھ نہیں ہے تو تین فرق ہے. بہرحال الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی یہ عجیب و غریب صفت ہے. نبی کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو عیب مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے رسول کے بارے میں یہ چیز بے کمال ہے. پڑھا لکھا نہ ہونا ما هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هو الأمي. یا اس طریقے سے لم يتعلم الكتاب والقراءة، جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو وہ الأمي. الذي لا يقرأ ولا يكتب، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا وہ الأمي. دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ چیز نقص ہے، لیکن نبی کے بارے میں یہ چیز کمال ہے. اس لیے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کیا ارے یہ پڑھا لکھا ہے، کہیں مطالعہ کر کے ساری باتیں بول رہا ہے. لیکن ایک آدمی جس نے کہیں پڑھائی نہ کی ہو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، اتنی حکمت کی باتیں بولتا ہے، اللہ اکبر، لگتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. پڑھا لکھا نہیں، یہ باتیں کیسے بول رہا ہے؟ تو گویا کہ وہ چیز نبی کے حق میں عین کمال ہے جو عام لوگوں کے حق میں عیب ہے. وہ نبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس کو پاتے ہیں، اس کو نبی کو صفات کہاں تورات اور انجیل میں آپ کا نام بھی موجود ہے اور آپ کی صفت بھی موجود ہے. ہو کہہ کر کے بتایا ہو آپ کو پاتے، یعنی آپ کا نام بھی اور آپ کی صفت بھی موجود ہے. ذات ہو اور صفت دونوں موجود ہے تورات اور انجیل. یجدونہ مکتوبا عندہم، عجیب بات. قرآن حکیم بولتا ہے ارے لکھا ہوا ہے اور تمہارے پاس موجود ہے. تم کتنے بد نصیب ہو کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لکھا ہوا تمہارے سامنے تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دعوت دی گئی ہوگی، یہ لکھا ہوا تمہارے سامنے، ان کے پاس موجود ہے لکھا ہوا. مکتوبہ نہیں تورات میں یامرہم بالمعروف، معروف کا حکم دیتا ہے، اچھی بات، برائیوں سے روکتا ہے، اور حلال چیزوں کا، پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور گندی چیزیں حلال. طیبات پاک چیزیں تو معلوم ہے آپ کو، پاک چیز یعنی جس کی اصل میں پاکی اس کو کہتے ہیں طیبات. یعنی یہ قاعدہ نکلا
کہ الاصل فی المنافع الحل والاصل فی المضار الحرم. یعنی اللہ نے جن جن چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے، اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اس کا نقصان ہے. شراب سے منع کیا، شراب پیے گا نقصان. سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، کھائے گا خود اس کے حق میں برا ہے. یعنی جو چیزیں حرام کر دی گئی اس میں خود انسان کے لیے ضرر تکلیف ہے، اور جو چیز حلال کر دی گئی اس کے استعمال سے فائدہ ہے. ہمارا نبی یہ کہنا ہے اللہ اکبر یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اچھا یہاں طلبہ کے لیے ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، شاید اس طرف نگاہ نہ گیا ہو، نگاہ لگی ہوئی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ کو اتار دیتا ہے اور ان کی بیڑیوں کو ان سے الگ کر دیتا ہے جو بیڑیاں ان پر ہیں. دیکھو ایک ہے اسر اور ایک ہے اغلال، دونوں کا مطلب سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں. بہت عجیب نکتہ ہے. آثار یأسر اسر الثقل الشدید، الثقل بوجھل، یعنی جو چیز وزنی ہو، آدمی جس کو اٹھا نہ سکے، ایشق علیہا حمل، کہ اس کو اٹھانا اس کے لیے بھاری ہو، اس کو کہتے ہیں اسر. یہودیوں نے اپنی بدماشی کی وجہ سے روح زمین پر بدترین ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انبیاء کی اولاد کیسے خراب ہو سکتی ہے. کون لوگ ہیں جس انبیاء کی اولاد ہیں؟ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مانتے قرآن کی بار بار سب جانتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ کو اللہ کے رسول اتار دے رہے تھے. یہ تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے. اسر کا تعلق ہوتا تھا شان ما وجب، جو چیز واجب ہے اس کے اندر ثقل نہیں ہے، وہ اتار دیا گیا. اور والاغلال، بیڑی ڈال دی جائے پیر میں تو آدمی چل نہیں سکتا. عدم الحرکہ، اشارۃ الی عدم الحرکہ، آدمی چل نہیں سکتا. یہ اغلال ہے، بیڑی ڈال دی گئی. تو گویا اسر کا تعلق وجوب سے، واجبات سے. جو چیزیں واجب کی گئی ہیں ان میں کوئی بھاری پن نہیں ہے. ساری واجب کردہ چیزیں، ساری فرض کردہ چیزیں سب آسان، کسی کے اندر ثقل نہیں، بھاری پن نہیں. اور اغلال آدمی چل نہ سکے بیڑیوں کی وجہ سے. شان مامون، یہ شان المحظوظ، جس چیز سے منع کیا گیا. ایک ہے جو چیز واجب ہے اور ایک چیز ہے جو چیز ممنوع ہے. تو منع جو کر دیا گیا ہے اس کا تعلق اغلال کا تعلق مامونیہ سے، جس چیز سے منع کر دیا گیا. اور جو چیز فرض کر دی گئی جس کو کرنا ہے اس کا تعلق اسر سے. زیادہ منع کی گئی چیزوں کے اندر در حقیقت آپ کی بیڑیاں نکال دی گئی، اور جو چیز واجب کی گئی ہے آپ کے اوپر کہ یہ چیز آپ کے اوپر واجب ہے، در حقیقت اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بوجھ آپ کے لیے موجود نہیں. اور فرمایا گیا یہ 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں 9 صفتیں بیان کی جی 9 صفتیں بیان کی گئی. اور اس کے بعد آخر میں کہا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. یہاں بھی دیکھیے آپ اتباع نور کو اتباع رسول سے الگ ذکر کیا گیا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے صرف اتباع نور سے کام نہیں چلتا بلکہ اتباع رسول ضروری ہے. دیکھو الذین یتبعون پہلے کہہ دیا گیا، اس کے بعد کہا جب اتبعوا النور الذی انزل معه، یہ قرآن ہے. اتباع نور اور اتباع رسول اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا گیا. تو جو آدمی اس بات پر عمل کرے اولئک هم المفلحون، یہ سب صحابہ ہیں، یہ سب کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنى.